الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واقع کربلا ایک واقعہ نہیں، سرزمین کربلا صرف ایک سرزمین نہیں، کربلا ایک سویلائزیشن کا نام ہے، کربلا ایک کلچر، ایک فرہنگ کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی اور ایک خاص فکر کا نام ہے. اگر صرف واقعہ ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. تاریخ میں کئی واقعات ظلم کے، جبر کے، استبداد کے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو مارا گیا، گلے کاٹے گئے. کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے؟ ہم 72 سے 100 کا عدد گنواتے ہیں. لیکن ورلڈ وار 1 میں جب ایٹم بم پھینکا گیا تو پہلے ایٹم بم نے 65,000 لوگوں کی جانیں لیں، دوسرے ایٹم بم نے 95,000 لوگوں کی جانیں لیں. لیکن کتنے لوگ ہیں
کہ ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں یا اس انداز سے منایا جائے، تو اگر یہ واقعہ ہوتا تو واقعے کو لوگ اتنا یاد نہیں کیا کرتے۔ یہ ایک ریولیشن تھی، یہ ایک جنگ تھی حق اور باطل کی۔ جب آپ اس کو واقعہ لیں گے تو دنیا وہی اعتراض کرے گی، بھائی ایک واقعے کو منانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے جائیں، ایک واقعے کو منانے کے لیے پرچم کشائیاں، تابوت کا بنانا، مجلس کا اہتمام کرنا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، تو یہ عبث ہے۔ ہاں ہم بھی یزید کی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی حسین کی تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے۔ آپ لوگ یہ جو خرچہ کر رہے ہو الیاذ باللہ، یہ خرچہ کسی کام کا خرچہ نہیں ہے، یہ عاقلانہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کل قرآن سے 3 جوابات دیے تھے کہ خدا نے یہ فرمایا سورہ ہود میں کہ حبیب ہم تجھے انبیاء کے قصے سناتے ہیں، ان قصوں میں ہم نے عبرت رکھی ہوئی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے تاکہ تیرے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ جب تو قصہ موسیٰ سنے گا کہ کس طرح پیچھے فوج تھی، آگے دریا تھا اور خدا نے اس بیچ سے راستہ بنایا، تو اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے۔ جب ہم مولا حسین کا واقعہ پڑھتے ہیں تو شہادت کا عزم اور جزم مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم امام حسین کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اپنی نسلوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ راہ خدا میں کسی بھی قربانی سے گریز نہ کرنا، وہ مال کی قربانی ہو، وہ جان کی قربانی ہو، وہ اولاد کی قربانی ہو، ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دینی ہے۔ اگر دین کی بات آئے، اگر حق و باطل کی بات آئے، تو جب حق کی طرف جاؤ تو مالک اشتر کی طرح کھڑے رہنا، میثم تمار کی طرح کھڑے رہنا، حبیب ابن مظاہر طرح کھڑے رہنا۔ اگر کھڑے رہنا ہے تو نبی کے وہ اصحاب جو رسول خدا کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے رہے، کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں گئے، تو واقعاً جناب حمزہ کی طرح، جناب عمار کی طرح، جناب یاسر کی طرح، یعنی ثابت قدم رہنا حق و باطل کی جنگ میں، تو یہ واقعہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور میں نے ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے مختلف قوموں کے لوگ مرتے ہیں، وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ بلوچستان کو دیکھ لیجئے، KPK کو دیکھ لیجئے کہ اگر ان کی قوم میں سے کوئی بندہ مر جائے وہ ملک کے دشمن بن جاتے ہیں، ملک اداروں کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر ملک اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن شیعہ قوم نے اتنے شہید دیے، اتنی لاشیں اٹھائیں، اتنے بچے ہمارے مارے گئے، لیکن ہم کبھی بغاوت پہ نہیں اترے۔ یہ بغاوت پہ نہ اترنا اس کا ریزن کربلا ہے، بغاوت پہ نہ اترنا اس کا ریزن عزاداری حسین ہے۔ ورنہ انسان تو انسان ہے، انتقام کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جب انسان دیکھے کہ ہماری حفاظت نہیں کی جا رہی، امام بارگاہوں کی حفاظت نہ ہو، کوئٹہ میں 200 لاشیں اٹھائی جائیں، پارا چنار کے اندر حملے کیے جائیں، یہ حب الوطنی کا درس ہمیں کس نے دیا؟ حسین ابن علی نے دیا۔ یہ صبر کا درس کس نے دیا؟ حسین ابن علی نے دیا۔ کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ قوم لاشیں اٹھا رہی ہے، جگہ جگہ لاشیں اٹھا رہی ہے، لیکن یہ درس ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ کربلا دیتا ہے۔ تو کربلا وحدت پیدا کرتی ہے، کربلا محبت کا درس دیتی ہے، کربلا ایثار کا درس دیتی ہے، کربلا صبر کا درس دیتی ہے، کربلا جذبہ جہاد کو پیدا کرتی ہے۔ وہی جو خدا نے کہا کہ یہ واقعات سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے۔ دوسرا فائدہ اے حبیب تاکہ حق و باطل کی پہچان ہو جائے کہ موسیٰ حق پر تھے، فرعون باطل پر تھا، ابراہیم حق پر تھے، نمرود باطل پر تھا، اور تاریخ پڑھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ علی حق پر تھا یا علی کا دشمن حق پر تھا، حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھے۔ جو لوگ باتوں کو مکس کر کے ملا دیتے ہیں، اپنی نسلوں کو حق و باطل کی پہچان نہیں دیتے، یہ درس ہمیں علی ابن ابی طالب نے نہیں دیا کہ مشکل ترین حالات بھی کیوں نہ ہو لیکن اپنی نسلوں کو بتایا کرو کہ نبی کے جانے کے بعد حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ جتنی جنگیں ہوئیں علم حق اور حرم بغاوت کو بلند کرو، وہ چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ جنگ جمل ہے، سامنے نبی کی بیوی ہے، ادھر علی ابن ابی طالب ہے، سامنے بڑے بڑے اصحاب ہے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، ادھر
علی ابن ابی طالب ہیں، جنگ صفین میں آ جاؤ سامنے امیر شام ہے، ادھر علی ابن ابی طالب ہے۔ اب حق و باطل کی لائن تو ہونی چاہیے، واقعات عبرت لینے کے لیے ہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، لڑائی کے لیے نہیں ہے، فتنوں کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب کہہ دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں علی کھڑے ہو جائیں وہاں سے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حق و باطل کی پہچان اپنی نسلوں کو دلانا، یہ بھی واقع کربلا سے ہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے یہی تقوی الہی کی نشانی ہے۔ اب شاعر صرف حجر اسود نہیں ہے، شاعر صرف سعی صفا و مروہ نہیں ہے، شاعر صرف خانہ خدا کی دیواریں نہیں ہے، شاعر سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو یاد خدا دلائے۔ واقع کربلا سے کون یاد آتا ہے؟ کلمہ رضن بالرضا سے کون یاد آتا ہے؟ کلمہ لا تسلیماً بامرہ، کیوں؟ کیونکہ لا معبود سوا کون یاد آتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی؟ وہ کون ہے جس نے اذانوں کی آواز کو بلند کیا؟ تو یہ واقع کربلا انسان کو توحید کا درس دیتا ہے، یہی تو شعائر ہیں۔ ورنہ یہ بولا جائے کہ یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے، پھر حجر اسود کو مسلمان چومیں، پھر کعبے کی دیوار کو مسلمان چومیں۔ کعبے کی دیوار خدا تو نہیں، وہ ایک پتھر ہے، حجر اسود خدا تو نہیں، وہ ایک پتھر ہے، سعی صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ خدا تو نہیں، وہ پتھر ہیں۔ کیونکہ نسبت جب خدا سے ہو جاتی ہے تو اس کا چومنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔ تبھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، کیونکہ علی کو دیکھ کر تجھے خدا کی یاد آتی ہے، علی کا ذکر کر کے تجھے خدا کی یاد آتی ہے۔ تو یہی شاعر اللہ ہے۔ آل عبا کسا کی چادر کے نیچے بیٹھنے والے، کیا ان سے کوئی بڑا شاعر اللہ ہوتا ہے؟ لیکن جب انسان کا ذہن لمیٹڈ ہو جائے، جب قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کے قصوں سے عبرت نہ لے، وہ دشمن اہل بیت بن جاتا ہے، وہ دشمن دین بن جاتا ہے۔ میں 2-3 دن پہلے ہی کسی مفتی صاحب جو ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے حکومت ملے، اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا۔ اب میں نے سمجھا مفتی صاحب یہ بولیں گے غربت کو ختم کروں گا، رشوت کو ختم کروں گا، ان لٹیرے سیاستدانوں کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا، جنہوں نے ملک کے قانونوں کو توڑا ان کو سخت ترین سزائیں دوں گا، بیواؤں کے لیے گھر بناؤں گا، یتیموں کے لیے یتیمی کا بندوبست، روزگار کا بندوبست کروں گا، فحشا کو ختم کروں گا، عفت کو پھیلاؤں گا، عزت کو پھیلاؤں گا، غیرت کو عام کروں گا، یہ گندے ڈرامے بند کرواؤں گا۔ لیکن مولوی صاحب نے یہ کچھ بھی نہیں بولا، اور پہلا جملہ یہ بولا اگر حکومت مل جائے میں مزاروں کو گرا دوں گا۔ بھئی مزار کے گرنے سے کسی کا گھر بنے گا؟ تو اگر کسی کے دماغ میں کیڑا ہو نا، بچپن سے ایک ہی چیز ان کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، مزار کو گرائیں گے، مزار کو گرائیں گے، مزار کو گرائیں گے۔ ملک تباہ و برباد ہو گیا تجھے مزار کی فکر لگی ہوئی ہے، معاشرہ راشی بن گیا تجھے مزار کی فکر لگی ہوئی ہے، معاشرے میں بے دینی ہو گئی، محدود ان کی سوچیں۔ مینڈک جب اپنے کنویں میں ہوتا ہے اسی کو اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے۔ اتنی دنیا ترقی کر گئی لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائے، اور اب ہم کو یہی بازار شرک ہے، یہ شرک ہے، غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائی اولیاء اللہ کے مزار پہ جانا شرک کیوں ہے؟ اگر کوئی جاہل کسی ولی کو سجدہ کرے تو تم جاہل کی تربیت کرو، مزار کا کیا قصور ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی جاہل مکے چلا جائے اور حجر اسود کو پکڑ پکڑ کے بولے کہ مجھے بیٹا دے، حجر اسود سے مانگنے لگے مجھے شفا دے، تو کیا تو حجر اسود کو توڑ دے گا؟ اللہ حجر اسود کو توڑے گا؟ اگر کوئی خانہ خدا کی دیوار کو پکڑ کے بولے دیوار مجھے اولاد دے، اے دیوار میری مشکلات کو حل کر،
تو کیا تو خانے خدا کو گرائے گا؟ اس قدر جہالت، اس قدر بے وقوفی. ایک تو حدیثیں تمہارے پاس ہیں کہ پتہ نہیں مزارات کے اوپر قبہ ہو اور وہ ہو تو اس کو گرا دو. 5 منٹ کے لیے، میں نہیں کہتا 1 منٹ کے لیے سوچو، ہو سکتا ہے گڑی ہوئی حدیث ہو سکتا ہے بنائی ہوئی حدیث ہو. اگر تیرے پاس قبے گرانے کی حدیثیں ہیں تو ہمارے پاس آل رسول سے حدیثیں موجود ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو تمہاری کتاب میں وہی صحیح حدیث ہے؟ اس کے اوپر تو 2 سے 3 مجلسیں ہو سکتی ہیں. کن کن زمانوں میں کن کن حکمرانوں نے بڑے بڑے شخصیتوں سے حدیثیں جال کروائیں. یہ حدیث تو مشہور ہے نا، جس نے مکے کی پیاز کھائی جنت واجب ہو گئی. ایسی کئی حدیثیں حکمرانوں کی فضیلت میں. یعنی واقعاً پڑھے لکھے لوگ ان حدیثوں کو آ کے بیان کرتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. یہی محمد علی مرزا صاحب جس نے کافی قدر ان لوگوں کو ٹھیس بھی پہنچائی ہے صحیح باتیں کر کے، وہ بھی ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہے کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور مولا علی کی طرف نسبت بھی دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی فاسق، اگر کوئی فاجر حاکم بھی بن گیا اور امت اس کی حکومت پہ جمع ہو گئی تو اس کی مخالفت کرنا ایسے ہے جیسے میری مخالفت کرنا. اب صراحتاً یہ حدیث امام حسین کے خلاف جا رہی ہے. یزید کے باپ نے مکے میں آ کر یزید کی بیعت لی، مدینے والوں سے یزید کی بیعت لی، تقریباً عالم اسلام کے سارے حکومتوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. پھر اس حدیث کا کیا کرو گے اگر امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جو حدیث عقل کے خلاف ہو، قرآن کی آیت کے خلاف ہو. یرثھا عبادی صالحین، زمین کا ورثہ عباد صالحین کو ہے. کچھ بھی نہیں، پاکستان کا آرٹیکل 6 ہی لگا دو اس بات پر کہ حاکم عادل ہونا چاہیے، حاکم جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، حاکم صادق ہونا چاہیے. کہ نہیں، امت جمع ہو گئی. یہی حدیثیں وقت کے حکمرانوں نے، بنو عباس نے، بنو امیہ نے بنوائیں تاکہ ہماری حکومتوں کو امت تسلیم کرے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اولی الامر کی اطاعت کر. اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے، اور اس کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت. یہی حدیثیں گڑ گڑ کر فرقہ واریت کو پھیلایا گیا. 5 منٹ کے لیے سوچے بھائی، امام ہادی بھی تو نبی کے نواسے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق، کہ ان کی علمیت پہ تمہیں شک ہے؟ جناب جابر رسول خدا کے صحابی، سب سے پہلے زائر امام حسین، جو قبر امام حسین پہ جاتے ہیں. یہ زیارت 40، یہ مختلف زیارات، یہ کن سے منقول ہیں؟ ائمہ سے منقول ہیں. امام ہادی اپنے غلام کو بھیجیں، جا میرے جد حسین کے مزار کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کر، کیونکہ حسین کے مزار کے نیچے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. تو تیرے پاس حدیثیں ہیں تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے جن کو تمہارے بزرگوں نے کہا یہ سلسلۃ الذھب ہے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، بیچ میں کوئی غیر اہل بیت کا بندہ نہیں، غیر معصوم نہیں، ڈائریکٹ رسول خدا جبرائیل کہ امام حسین کے آنے سے پہلے اتنا ثواب زیارت امام حسین بیان کیا. فرمایا لا من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہو یا حسین کی زیارت نہ کی ہو. انبیاء آتے ہیں قبر امام حسین کی زیارت کے لیے. تو جب انسان عقل سے دور ہو جائے، یہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا لوگوں کے ذہنوں کو صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر حق کی نشاندہی بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ قومیں سدھریں. واقعاً اگر سننے والا بھی امام حسین کی مجلس میں اس لیے آ رہا ہے کہ میں واقع کربلا سننے جا رہا ہوں تو یہ اس کی غلطی ہے. واقعہ سننے سے تبدیلی نہیں آتی، واقعات سے عبرت لینے سے تبدیلی آتی ہے. ہر مسلمان جاتا ہے، کل میں نے کسی مجلس میں کہا، اور شیطان کو کنکر مار کے آتا ہے. شیطان بھی بڑا ناراض ہوتا ہوگا تیرے کنکر مارنے سے. وہ تو کہے گا اور جتنے مارنے ہیں مارو. ایک بیچارے بڈھے صاحب تھے نا، پتہ نہیں جس طرح بولر کرکٹ میں بولنگ کرتا ہے اسی طرح وہ 6-7 فیٹ پیچھے جا کے اور بڑی زور سے اس کو مار رہا تھا.
بھائی یہ شاعر ہیں. دیکھو ابراہیم نے کب شیطان کو کنکر مارا تھا. ہاں عبرت اڑونا وسوسہ کیا، اللہ کی راہ سے اسے دور کر رہا تھا، سخت ترین وقت تھا، بیٹے کی محبت بیچ میں تھی، سامنے حکم خدا تھا، اور جب اللہ کی راہ سے دور کرنے لگا اس وقت ابراہیم نے کیا کیا؟ کنکر مارا. اب رانا ثناء اللہ جا کے کنکر مارے. ہاں اور یہاں آ کے خود شیطان بنا ہوا بیٹھے، شیطانی کام کرے. ہاں ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ ہو جائے، 18 لوگ مر جائیں، 24 مئی جیسا واقعہ ہو جائے، ماؤں بہنوں کو بالوں سے کھینچا جائے. ہاں خوف خدا اگر انسان میں نہ ہو، پھر وہ کنکر مارنا، کوئی شیطان کہتا ہے اور مجھے مار، کوئی بات نہیں، تو میرے ہی راستے پہ چل رہا ہے اور مجھے کنکر مار رہا ہے. کتنے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امام حسین کو قتل کرنے والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں شمر کے لیے میں پڑھ رہا تھا، 17 حج جس بندے نے کیے ہوں، ماتھوں پہ سجدوں کے یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے جب تو عبرت حاصل کرے تو کربلا درسگاہ ہے، کربلا تہذیب ہے، کربلا ایک سویلائزیشن ہے، کربلا ایک تمدن ہے. تو ہم کربلا کا واقعہ بیان کر کے اپنی نسلوں کو حسین کے فکر کے قریب لے کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے تمہید باندھی کل بھی تاکہ گفتگو سے موضوع کا خود ہی آپ کو احساس ہو جائے. بعض اوقات موضوع کا اعلان کیا جاتا ہے، گفتگو اور ہوتی ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے تو موضوع جو ہمارا رہے گا کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں. ہم سب، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ وہ ہم سب سے بڑا ہے. اوسعھا. مکتب امام جعفر صادق میں بھی بندہ جا کے بلندیوں پہ پہنچ سکتا ہے، مکتب تعلیمات امام رضا میں جا کے بلندیوں تک پہنچ. امام حسین کی ایک خاصیت ہے کہ میں کہتا ہوں اکثر لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے ہوتے ہیں، آسان راستوں کے پیچھے ہوتے ہیں. امام حسین کا راستہ آسان بہت ہے، کہ کہا کہ ایک قطرہ حسین کے غم میں بہاؤ تو خدا اتنے گناہ بخش دیتا ہے. ایک زیارت حسین کی کرو تو 70,000 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی امام حسین کے راستے میں آنے میں تھوڑا سا بندے میں خلوص ہو، آگے خود امام حسین اسے لے کر جاتے ہیں. دوسرا، جس طرح آپ کار واش میں اپنی گاڑی لے کر جاتے ہو نا دھونے کے لیے، تو جب گاڑی اس آٹومیٹک مشین کے نیچے دھلنے کے لیے جاتی ہے تو پوری دھل جاتی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف دھلے اور ایک طرف نہ دھلے. اسی طرح مومن جب مجلس حسین میں آتا ہے تو حسین اس کے برے اعمال کو دھو دیتے ہیں. یہ اعمال جو برے اعمال ہیں ان کی واشنگ کہاں ہوتی ہے؟ مجلس ابا عبداللہ حسین میں ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، مکتب بنا، مذہب بنا، تشہیر ہوئی، محبت اہل بیت پھیلائی گئی. واللہ مجلس امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا شیعہ نہ ہوتے. محرم اور سفر ہے تو شیعیان اہل بیت، اس محرم اور احسان ہے محرم اور سفر کا. اب 3 روایتیں امام حسین سے سنیں، پھر میں آگے بڑھوں گا ڈیٹیل میں اپنے موضوع کی طرف. انشاءاللہ ہمارا موضوع رہے گا امام حسین کا طرز زندگی، کہ واقعاً طرز زندگی ابی عبداللہ الحسین کیا تھا. ہم بھی اپنا طرز زندگی امام حسین کی طرح بنائیں، پھر ہمیں ہدایت ملے گی. اس کو ہم قرآن کی آیتوں سے بھی ریلیٹ کرتے جائیں گے تاکہ تھوڑا بہت مسلمان بھائی یوں کی بھی اس طرف تھوڑی توجہ بڑھے، اور واقعاً دیکھیں کہ اہل بیت کی زندگی قرآن سے جدا نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں قرآن کو لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ قرآن ہے، اور قرآن کو شکل دی جائے تو محمد اور آل محمد بن جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ریان ابن شبیب
اللہم صلی علی محمد. اب کیونکہ وقت کم ملتا ہے، یہ سارے نوٹس کل کی مجلس کے ہیں جو میں آج پڑھ رہا ہوں، تو باتیں اتنی رہ جاتی ہیں. آج بارش کی وجہ سے تھوڑی ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی، لیکن یاد رکھیے فکس جو ہے ہم 5-10 پہ انشاءاللہ ممبر پہ ہر روز بیٹھ جایا کریں گے. ریان ابن شبیب امام رضا کے خاص اصحاب میں سے ہیں، جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر کسی پہ رونا ہے تو میرے جد حسین پہ رویا کرو. اب یہ حدیثیں فرزندان رسول سے ہیں. آج کا مفتی بولے مجھے دین سمجھ میں آتا ہے، تو وہ فرزند رسول جن کا فاصلہ رسول سے کتنا کم ہے، جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی، علم نازل ہوا، جن کے باب مدینۃ العلم بولا گیا، تو یہ دوری، مکتب اہل بیت سے دوری انسان کو گمراہ کر دیتی. اب یہ بھی نہیں کہ بندہ اگر دشمن فیملی سے ہے لیکن خدا اگر اسے ہدایت دیتا ہے تو آ جاتا ہے. ریان ابن شبیب بنو عباس میں سے، بعض تاریخ میں لکھا کہ یہ معتصم کا ماموں تھا یا چچا کا ان کا رشتہ تھا، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے. 3 روایتیں مومنین کے دلوں کو پرنور کرنے کے لیے. فرمایا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو، تیری خوشی کے لیے اگر چاہتے ہو، غرف المبنیہ وہ کمرے جو جنت میں بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ کمرے کس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں؟ رسول خدا کے کمرے کے ساتھ. ہاں اب جنت میں بھی سمجھو ایک سوسائٹی ہوگی، نیو رضویہ ہو گئی، انچولی ہو گئی، جنت میں بھی وہ سوسائٹیز ہیں. ہاں اب اس سوسائٹی میں جانا چاہتے ہو، اس کمرے میں جانا چاہتے ہو جو کمرہ رسول خدا کے ساتھ بنا ہوا ہے. اعلیٰ ترین مقام ہے نا. یہ شاید کل میں نے پڑھا تھا. فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک سید ہوتا ہے. سید الایام، دنوں کا سید معصوم فرماتے ہیں غدیر ہے. اعلیٰ ترین عید غدیر کی عید ہے. افضل ترین ایام غدیر ہے، کیونکہ اس دن دین خدا کامل ہوا. فرمایا سید الاعمال، اعمال کا سید کون ہے؟ تو فرماتے ہیں سید الاعمال، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں عمل ہے، روزہ رکھتا ہوں عمل ہے، حج کرتا ہوں، یہ سارے اعمال ہیں نا. سید الاعمال، تمام اعمال سے برترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا سید الاعمال محبت محمد اور آل محمد ہے. یہ سید الاعمال. سیدۃ نساء العالمین کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جنت کے جوانوں کا سید کون ہے؟ حسن اور حسین ہے. اسی طرح فرماتے سید الجنہ کون ہے؟ یعنی جنت کے جو سوسائٹیز ہیں ان سوسائٹیز میں اعلیٰ ترین مقام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ مقام فردوس ہے. تو اعلیٰ ترین، اعلیٰ کوالٹی، جہاں انبیاء، رسل، اولیاء، مقربین، علیین وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے. اب فرماتے ہیں کہ وابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی، اگر رسول خدا کے ساتھ اس اعلیٰ ترین مقام کے اندر ایک کمرہ اپنے لیے بنانا چاہتے ہو، ایک گھر اپنا بنانا چاہتے ہو، تو فرمایا کیا کرو؟ آسان ترین کام. فرمایا فلعن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو. تو مقام فردوس حاصل کرنے کے لیے مومن پر لازم ہے وہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھے. ہماری کسی زیارت میں اتنی لعنتیں نہیں اہل بیت کے دشمنوں پر جتنی عاشورہ میں ہیں. قاتلین اہل بیت، قاتلین ابا عبداللہ الحسین پہ لعنت بھیجو. تبھی کا عاشورہ کے دن 100 مرتبہ امام حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجا کرو. پھر فرمایا ان سرک ان یکون لک ثواب الشہداء مثل ما استشہد مع الحسین، اے شبیب کے بیٹے
اگر چاہتے ہو خدا تجھے وہ ثواب عطا کرے. کون سا ثواب؟ مثل ما استشہد مع الحسین، اس کی طرح تجھے ثواب ملے جس طرح وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، شہداء کربلا کا ثواب ملے. تو فرمایا کہ جب بھی ذکر حسین سنو تو یہ جملہ کہا کرو، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کہ اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور اپنی جانوں کو امام حسین کے لیے کیا کرتا؟ قربان کرتا. اب یہ صرف کہنا نہیں ہے، واقعاً ارادتاً بندہ یہ نیت کرے اور وہ جملے ادا کرے گا تو خدا اسے ثواب شہداء امام حسین کا درجہ عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تیسری امام کا جملہ فرمایا، ان سرک ان تلقا عند ملیک المقتدر، اگر یہ چاہتے ہو اللہ کی ملاقات کرو. ملیک المقتدر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اعلیٰ ترین ملک جاتے ہیں. اب اللہ عالم یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کرسی کا مقام ہے، یہ عرش کا مقام ہے، اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی ملاقات کرو عند ملیک المقتدر، خدا کی اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو شبیب نے کہا مولا یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، شہداء کا مقام بھی مل گیا، جنت میں رسول کے ساتھ گھر کا مقام بھی ملنے والا ہے، اب یہ مقام کہ اللہ کی ملاقات کروں تو کیا کروں؟ فرمایا فزور الحسین، تو حسین کی قبر کی زیارت کیا کرو. ایسے تو نہیں کہ انبیاء امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ اولیاء امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. فرمایا ہر روز صبح اور شام 60,000 ملک آسمان سے اترتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. یہ مقام کم نہ سمجھا کرو. جب کربلا جاؤ واقعاً یہ فضیلت کسی کسی کو ملتی ہے، اور الفت سرزمین کربلا سے میں نے کئی ایسے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جو شیعہ نہیں تھے، برادران اہل سنت تھے، واقعاً ان کی آنکھوں میں آنسو. یعنی انسان جب حسین سے مل کے واپس آتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو حسین کی زری سے مل کے آئے اس میں تبدیلی آئے، اور جو خود حسین سے مل کے آتا ہے وہ سرزمین کربلا میں حر بن کے واپس آتا ہے. یہ فضیلت ہے. اب تصور کرو جو مجلس حسین میں آئے، اثر تو وہی ہے نا، اثر وہی ہے. معصومین فرماتے ہیں جب مجلس اہل بیت میں آتے ہو تو ہم بھی اہل بیت وہاں پر شریک ہوتے ہیں، یہاں نور نازل ہوتا ہے. یہاں تک ہمارے پاس علماء تاکید کیا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اسے امام حسین کی مجلس میں لے جاؤں، کیونکہ نزول رحمت، باران رحمت ہوتا ہے. کہتے گھر میں کوئی بیماری ہے، 4 بچے بٹھا دو، 5 بچے بٹھا دو. رسول خدا کی یہ قرآن کی آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرما ذکر محمد کرو، ذکر آل محمد کرو، قرآن کی چند آیتیں پڑھو، اہل بیت کا ذکر کرو اور خدا کو اہل بیت کا واسطہ دو، تو اس محفل میں جو بیمار بیٹھا ہوگا خدا اسے کیا عطا کرے گا؟ شفا عطا کرے گا. تو یہ مجلس نہیں، شفا خانہ ابی عبداللہ الحسین ہے. یہاں جسموں کو بھی شفا ملتی ہے، روحوں کو بھی شفا ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں بس آج قرآن کی ایک ہی آیت پڑھوں گا، تقریباً 5 سے 6 آیتیں ہیں قرآن کی کہ جس سے آپ کو امام حسین کا طرز زندگی سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے کہ قل هل يستوي الخبيث والطيب. اے حبیب کہہ دے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. مجلس امام حسین امت کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ خبیث کون تھا، طیب کون تھا. تاریخ یہ بتانے کے لیے ہے تاکہ خبیثوں کے چہرے بھی عیاں ہو جائیں اور طیب ہستیوں کے چہرے بھی عیاں ہو جائیں. کہ حبیب بتا دے هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح میں جاؤں،
ہر انسان کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. کوئی سیکولر ہے, کوئی لبرل ہے. ہر معاشرے کے پہناوے کا ایک طرز ہوتا ہے. یورپ چلے جائیں گے اپنا لباس ہے, پاکستان میں آئیں گے اپنا لباس ہے. ہر کسی کا طرز زندگی الگ ہے. کوئی لبرلزم کا قائل ہے, کوئی سیکولرزم کا قائل ہے, کوئی دینی زندگی کا قائل ہے. تو ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. ہمارا پہناوا بتاتا ہے کہ میرا مکتب کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, میری سوچ کیا ہے. ظاہر ہے آپ کالا لباس پہن کے چلو گے, روڈ پہ کوئی نہیں بولے گا بندہ وہابی ہے, ہر بندہ بولے گا کون ہے, شیعہ ہے. عاشورہ کے دن جو نبی کے نواسے پہ روتے ہیں سب کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں, اور جو اپنے مردوں کے یہاں جاتے ہیں. آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فکر کیا ہے, آپ کے پہناوے سے پتہ چلتا ہے. تو میرا طرز زندگی مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک کرتا ہے. یا میں رسول سے, یا میں آل رسول سے منسلک ہوں, یا میں کسی اور سے ہوں. اور یہ بات یاد رکھو, طیبوں کے ساتھ رہو گے طیب بنو گے, خبیثوں کے ساتھ رہو گے خبیث بنو گے. کہتے ہیں وہ تربوز رنگ پکڑتا ہے. تو آپ جس محفل میں جاتے ہو اس محفل کا رنگ پکڑتے ہو. آپ کے جیسے دوست ہوتے ہیں آپ ویسے بنتے ہو, آپ کی جیسی صحبت ہوتی ہے آپ ویسے بنتے ہو. تبھی خدا کہہ رہا ہے حبیب ان کو بتا دے کہ هل يستوي الخبيث والطيب, کیا خبیث اور طیب برابر ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہے. کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں, حبیب ابن مظاہر امام حسین سے ملتے ہیں, طیب سے ملانا تو کیا بن گیا, طیب بن گیا. ابن زیاد کی دوستی ہے مروان کے ساتھ, شمر کی دوستی ہے ابن سعد کے ساتھ. تو جو جس کا دوست ہے ویسا رنگ پکڑ رہا ہے. اور یہ چند لمحہ امام حسین سے ملا تو کیا بن گیا, حسینی بن گیا. ایک اور صحابی ہیں جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے, ابو شعثا. ملتا ہے 60 لوگ, صرف جناب حر نہیں, بعض روایت میں 60 لوگ شب عاشور امام حسین کے لشکر میں آئے. اب ابو شعثا کے لیے پتا نہیں کہ یہ حر سے پہلے آیا یا حر کے بعد میں آیا, لیکن یہ بھی جناب حر کے لشکریوں میں سے ایک لشکری تھا کہ جب امام کا راستہ روکا گیا تھا یہ بھی ان میں شامل تھا. اور کہتے ہیں امام حسین کے یہ بہترین حر کے لشکر کا تیر انداز تھا, تیر پھینکنے میں سب سے بڑا ماہر تھا. اور کہتے جب امام حسین کے پاس آیا اور اس نے سارے تیر پھینکے اور امام حسین کے پاس کہنے لگا مولا میرے پاس صرف 100 تیر تھے, میں نے 100 تیر مارے ہیں, 100 تیروں میں سے 5 تیر میرے مس ہوئے, نہیں لگے, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے 95 تیروں سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے. امام حسین نے اس کے لیے کیا کی, دعا کی. جناب زہیر, 2 زہیر تھے, ایک زہیر بن قین ہیں اور دوسرے جناب زہیر بن قیس, یہ 2 زہیر ہیں جو کربلا کے میدان میں یہ بھی امام حسین کے ساتھ ملے. تو طیب جب طیب سے ملتا ہے تو اس کے بدن میں طیبوں کی خوشبو آنے لگتی ہے, اور خبیثوں کی محفل میں جا کے بندہ کیا بن جاتا ہے, خبیث بن جاتا ہے. کئی ایسے لوگ تھے ایک دن امام حسن کے لشکر میں تھے, اگلے دن امیر شام کے پاس چلے گئے. کئی ایسے لوگ تھے جو کربلا میں ابن سعد کے ساتھ تھے اور چند دنوں کے بعد جا کے جناب مختار کے لشکر میں شامل ہو گئے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ بندے کو اپنا اصل, یہ تفصیل میں کل آؤں گا, آج کیونکہ جاؤں گا تو وقت بہت نکل جائے گا. فرمایا انسان کو اپنے اصل کو مضبوط رکھنا چاہیے. تو کربلا کا درس ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بنیادیں مضبوط ہیں. کربلائی کبھی اپنے رنگ نہیں بدلتے کہ آج حسین کے ساتھ ہیں کل یزید کے ساتھ ہیں, 10 دن نیک ہو گئے پھر 10 دن کے بعد ان کا رنگ کیا ہو گیا, بدل گیا. فرمایا نہیں, اصلھا ثابت, ان کا اصل کیا ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے. ہمیشہ ان کے اندر رشد ہوتا ہے, ان کے اندر ترقی ہوتی ہے. اگر پچھلے سال صرف واجب نمازیں پڑھتے تھے تو آج مستحبات کی طرف آؤ. ہاں, پچھلے سال بہتری کم تھی, آج زیادہ ہونی چاہیے. جس طرح آپ کی عمر تقویم, کیلنڈر کی عمر ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. بندہ 20 کا تھا 21 کا ہوا, 30 کا تھا 31 کا ہوا, 40 کا تھا 41 کا ہوا, 50 کا تھا 51 کا ہوا. اس کو کہتے ہیں عمر تقویم, کیلنڈر کی عمر آپ کی بڑھ رہی ہے. اسی طرح ایمان کی عمر بھی بڑھنی چاہیے.
کیلنڈر کی عمر کے بڑھنے سے کوئی بندے کو کرامت نہیں ملتی. کوئی 60 کا ہوگا، کوئی 20 کا ہوگا. اللہ کس چیز، کون سی عمر دیکھتا ہے؟ عمر ایمانی. تمہارے ایمان کی ایج کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو ہم اپنے ایمان کی ایج کو بڑھانے کے لیے حسین کی محفل میں آتے ہیں. 3 چیزوں کا اشارہ کر رہا ہوں، کل تفصیل میں جاؤں گا. ہر شخصیت کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں. پہلا پہلو کہ اس کے پاس کون کون سی کرامتیں تھیں، معجزات، کرامتیں. دوسرا وہ کیا پہنتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیسے چلتا تھا، سواری کیا تھی. تیسرا اس کی زندگی کے اصول کیا تھے. پہلے سے بھی ہمارا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو صفات ہیں اس کی اپنی ہیں. وہ معصوم ہے، میں تو ہو نہیں سکتا. وہ صاحب معجزہ ہے، میں صاحب معجزہ نہیں ہو سکتا. اس کے پاس علم لدنی ہے، میرے پاس نہیں ہو سکتا. وہ اس کی ذاتی خصوصیت. دوسرا جس کو اکثر مسلمانوں نے پکڑا ہوا ہے، کس برتن میں کھانا کھاتے تھے، کون سے کپڑے پہنتے تھے، سواری کون سی تھی. یہ بھی، اس سے بھی ہماری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب رسول گھوڑے پہ یا گدھے پہ بیٹھتے تھے، آج کون سا مسلمان ہے جو گدھوں پہ بیٹھے. اب ہیں کچھ ایسے جو گدھوں پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، اب وہ برتن مٹی والوں میں پیتے تھے، اب ہم کہیں ہم بھی مٹی کے برتن میں پیئیں گے. وہ زمانہ ان کا ویسا تھا، مٹی کے برتن تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج اگر اہل بیت آ جائیں تو انہی برتنوں میں پیئیں گے جن میں ہم پیتے ہیں. اصول بتا دیے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، برتن پاک ہونا چاہیے. اب ان کے لباس، پرانے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کپڑا بہت اتنا ترقی یافتہ کپڑا نہیں تھا، مختلف کپڑے ہوتے تھے. چپلیں سادہ سی تھیں، آج بوٹ پہنتے ہیں، اسپورٹس پہنتے ہیں. بندہ کہنے میں وہی بوٹ پہنوں گا، وہی چپل پہنوں گا جو رسول خدا پہنا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کودن، جن کا ذہن صرف ظواہرات پہ اٹکا ہوتا ہے. اصل جو میری زندگی کے کام کی چیز ہے وہ اصول ابا عبداللہ الحسین ہے. رسول خدا کی زندگی کے اصول ہیں. اب اصول کہیں پہ آ سکتے ہیں. لباس پہنو لباس حیا، لباس پہنو لباس عفت، یہ اصول بتا دیا. کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھانا کھاؤ، اسراف نہ کرو، اصول بتا دیا. حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، اصول بتا دیا. اب کھانا کوئی بھی ہو، بندہ دیکھے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اب میں بولوں مثلا رسول خدا کے زمانے میں مثلا بریانی تو نہیں تھی. اب بھائی نظر و نیاز میں بریانی کیوں بناتے ہو؟ یہ بدعت ہے. اکثر آپ ایک لال رومال والا ہوتا ہے نا بندہ سعودی عرب میں، یہ کیوں پہنا؟ رسول نے نہیں پہنا. ایسا کیوں کیا؟ رسول نے نہیں کیا. اب وہ جس کیمرے سے تو فوٹو بھر رہا ہے کہ رسول نے بھرا تھا، جس مائک پہ تو بول رہا ہے رسول نے بولا تھا. یہ رومال جس کارخانے سے تو نے سلوایا کہ رسول نے سیا تھا. یعنی یہ بالکل بے وقوف ترین لوگ. تبھی مسلمان نے آج تک ترقی نہیں کی، کیونکہ ان کا ذہن انہی پچھلی چیزوں پہ اٹکا ہوا ہے. کپڑے رسول جیسے پہنیں گے. اب بھائی پچھلے زمانے میں سارے لوگ بڑے بال رکھتے تھے، ظاہر ہے ان کے بال بھی بڑے تھے. آج کے زمانے میں کوئی بندہ بڑے بال نہیں رکھتا. اب یہ بولے نہیں نبی کے کیونکہ بال بڑے تھے تو ہم بال بڑے رکھیں گے. یعنی وہی ذہنیت، پرانی ذہنیت. ایک حدیث نبی کی بتا جس میں نبی نے کہا بڑے بال رکھو، حکم دیا ہو بڑے بال رکھو. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسی چیزوں پہ چپک جاتے ہیں. فرمایا اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے معاشرے کو دیکھو کہ تمہارے معاشرے میں مہذب لوگ بال کیسے رکھتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ بال کیسے رکھتے ہیں. میں تو اکثر دیکھتا ہوں آج مراسیوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، ہاں گویوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور پلس میں جو سنت رسول کا اعلان کرتے ہیں ان کے بال. بھائی کوئی تفریق تو ہونی چاہیے نا آپ کے اندر اور ان کے اندر. بالوں پہ تو ایمان نہیں چھپا ہوا نا. ہاں حکم رسول ہو تو بندہ اسے مانے. اب رسول ایسی پگڑی پہنتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسی پگڑیاں بنا کے پہنیں گے. رسول سبز پگڑی پہنتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں سبز وہی پہنتا تھا جو بنو ہاشم تھا. آج سارے بنو ہاشم بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا سید کون ہے غیر سید کون ہے. منع ہے اگر کوئی چیز نشانی ہے کسی خاص قوم کی، اس قوم کو پہننا چاہیے. ایون مدینے میں بھی کسی صحابی نے سبز پگڑی نہیں پہنی. کہتے تھے سبز پگڑی نشانی ہے کس کی؟ بنو ہاشم کی. کیونکہ دور سے اگر کوئی سبز پگڑی پہن کے آتا تھا لوگ پہچانتے تھے، سگنل ہوتا تھا کہ فلاں قبیلے سے ہے، کالی والے فلاں قبیلے سے ہیں. سفید عمومی طور پہ پہنی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن بعض لوگ لباس پہ چپک گئے، بالوں پہ چپک گئے، ان چیزوں پہ. اس سے ہماری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو چیز آپ کی اور میری زندگی کی کام کی ہے وہ اصول ہیں جو رسول خدا نے بتائے، وہ اصول ہیں جو امیر المومنین نے بتائے، وہ اصول ہیں جو ابی عبداللہ الحسین نے بتائے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اپنے مولا کو
سلام کریں اپنے آقا کو جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا کے لیے لٹا دیا۔ فرمایا وابن شبیب، اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ رو۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تیری پلکیں گیلی ہو جائیں غم حسین میں، خدا اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام سکینہ کی عدیمی پہ، یہ حدیث میں شیعوں کے لیے نہیں، ہمیں تو ہر مظلومیت کا پتہ ہے، مسلمانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، میں قربان اس بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، رو رو کے کہتی تھی او میرے غریب بابا، او میرے پردیسی بابا، بابا سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، میں قربان ننھی سی بچی پہ جب تو امام حسین کو سلام کرتا ہے، آپ پیاسے نہیں ہو، آپ بھوکے نہیں ہو، کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا، لیکن جب بچی بابا کو سلام کرتی تھی کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی دادیان مارتا تھا،
تب امام حسین فرماتے ہیں شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. مختصر روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے. امام فرماتے ہیں ظالم نے ہمارے قافلے کو روکا, 40 گھوڑے سوار آگے آگے, قیدی بیویاں پیچھے پیچھے. فرمایا شمر نے مجھے اس درخت کے نیچے بٹھایا جو درخت خشک تھا, شدید دھوپ پڑ رہی تھی. فرمایا شیعو میری گردن میں لوہے کا توق تھا, ہاتھوں میں لوہے کی زنجیر. جب یہ دھوپ لوہے پہ پڑتی تھی میرے زخموں میں لوہا لگتا تھا. صحابی نے کہا مولا آپ کو کون بچاتا تھا؟ عجیب جملہ امام زین العابدین کا. اور رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ. تعجب سے کہا مولا بچی کیسے بچاتے تھے؟ فرمایا بچی دھوپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, یہ ننھا بدن دھوپ کو گردن تکانے نہیں دیتا تھا. اسلام کا حکم ہے روزے داروں کے سامنے کبھی پانی نہ پیا کرو, اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. فرمایا اتنے میں شمر نے پانی کا مشق لیا, اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی, آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے. فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا. کہ بھیا مانگوں شاید دے دے. کہ سکینہ چلے جا, کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. اب حسین کی زخمی بچی ننھے ننھے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے, کہنے لگی شمر تھوڑا پانی دے دے. مجھے خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہ مانگ دے. لیکن روایت کے جملے ہیں لائی نے کوئی جواب نہ دیا, اپنے 40 سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. ایک کو پلایا, دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا. حسین کی بچی پیچھے پیچھے, شاید اس کے بعد پانی دے گا. راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئے, زمین پہ بیٹھ گئے. شمر سب کو پانی پلا دے بعد میں مجھے دینا. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. جب 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا لئی مشق لے کے بچی کے قریب آیا. بچی نے بڑے انتظار سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا. مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنو گے لئی نے کیا کیا؟ سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب الوطن بابا, او میرے پیاسے بابا, او بابا شمر نے بڑا ظلم کیا.
میرے غریب بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم